السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر بڑے بڑے یعنی فرقے گروہ سنے ہوں گے، یہ کون ہے جی، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے، یہ جو آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، گنجا ہے، لیکن معاذ اللہ یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی بڑا ہوگا، یعنی گوریا کیا نام ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو ہی رب کہی جا رہا ہے۔ کہتا ہے اس کو جو بندہ رب نہ مانے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ آگے سے گالیاں بھی دے رہا ہے کہ جو بندہ اس کو رب نہ مانے تو اس کو ایسے ایسے ایسے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نہیں، یہ کیا نئی نئی مخلوق آئے دن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہوں اس بندے کے اوپر۔ اب اس کی شکل پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا، لیکن ہے یہ انسان، لیکن اتنی بڑی باتیں کر گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مہدی مانو لیکن اوپر اوپر سے، مسیحا مانو اوپر اوپر سے، کل کی اوتار مانو اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے رب نہیں، رب کا رب مانو۔ جس کا یہ ایمان نہیں کہ گوہر شاہی رب الارباب ہے، وہ کنجر ہے، حرامی ہے۔ یہ تو تعلیمات گوہر شاہی ہیں۔ کار گوہر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے، لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ بالکل۔ لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ عرش پر لے گئے سرکار گوہر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا
ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف، کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں، تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا، لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ یہ کس نے کہا کہ رب الارباب ہیں؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے کسی نے نہیں کہا۔ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے سرکار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی، اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب اگر تم میں ہمت ہے سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ رب الارباب کو جھٹلانے کی تو جھٹلاؤ۔ اچھا، اگر یہ بات جھوٹ ہو تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی لوگ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا آج تک کہ اللہ کا بھی بنانے والا کوئی ہے۔ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جس بندے کی یہ بات کر رہا ہے، یہ گنجا اس بندے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں جو بندہ مر جائے، یعنی قبر میں چلا جائے، پھر اس کو مٹی بھی خود ہم ڈالیں اور غسل بھی اس کو آپ دیں، وہ کیسے معاذ اللہ استغفر اللہ مشکل کشا ہو گیا، یا وہ معاذ اللہ رب بن گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کہہ دوں، مکے کے جو مشرک تھے نا، یہ بات کہہ دوں تو میرے علم کے مطابق وہ اتنے بڑے مشرک نہیں تھے جتنے آج اس معاشرے کے اندر دیکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ان مشرکوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بارش کون برساتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ برساتا ہے، وہ کہتے تھے یہ بات کہ اللہ برساتا ہے۔ ہاں، بیچ میں یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ ساتھ ہے، یہ ہمارے لات منات عزا بھی ہیں، لیکن یہ جو گنجا باتیں کر رہا ہے، عجیب و غریب کر رہا ہے۔ خیر ناظرین، قرآن کہتا ہے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا راتوں اور دنوں کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ آگے فرمایا سورج اور چاند، یہ دونوں آ جاتے ہیں، کبھی چاند کبھی سورج، ان دونوں کو چمکانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ کلو یجری لاجل مسمى، یہ اپنے مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، فرمایا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ نہ جی یقین مانیے، استغفر اللہ، یہ سریام استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین کی توہین کر رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں حیران ہو رہا تھا اس بندے کے اوپر کہ اتنے بڑے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ساتھ جو عوام ہے نا، سارا مین جو بات جاتی ہے وہ عوام پہ جاتی ہے، جو پیچھے کہتی واہ 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 واہ، کمال کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے بندے کو نست و نبود فرما دے، یا پھر اللہ پاک ایسے بندے کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے،
جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔